ورلڈ نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ ہوگا عمران خان کو کب ضمانت ملے گی، عمران خان کب باہر آئے گا، عمران خان پر اور دو کون سے کیس ہیں جن کے فیصلے بہت جلد ہونے والے، کیا پی ٹی آئی کو اس پر الیکشن پر برا اثر پڑے گا یا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ کیا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا الیکشن ہوں گے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے پورے سروے کے حلقوں کے ہم آپ سے شیئر کریں گے اور بتائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی جماعت 2024 کا الیکشن جیت رہی ہے یا جیت جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، عمران خان کو سب سے پہلے کل سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سزا ہوئی۔ کیا سیفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائے گا اور کتنے دن تک چلے گا، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیفر کو اوپن ٹرائل ان کیمرہ ٹرائل تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن ٹرائل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے فریقین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ساتھ دلائل دیں اور جرا کریں، لیکن آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت جج ابو حسنات نے عمران خان کے وکیل کو جرا کرنے سے حق مجروح کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان کے وکیلوں کو کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہونا دیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان سے پوچھا، عمران خان صاحب سیفر کہاں ہے؟ عمران خان نے کہا، مجھے نہیں پتہ۔ یہی سوال پوچھ کر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جج ابو حسنات نے کہا، آپ میری طرف دیکھیں، آپ دونوں کو 10 سال قید ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، ٹرائل کے آخر میں حتمی دلائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، پھر سنایا جاتا ہے۔ سیفر کیس میں ایسا نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج تاشا خانہ کا کیس فیل ہوا اور اس پر پی ٹی آئی کے وکیلوں کو نہ جرا کرنے کی اجازت تھی، نہ اس پر تھی، نہ ملزم عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کے بارے میں جج صاحب نے بھی فیصلہ سنا دیا اور 14 سال سزا اور 70 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا، جس کے بنتے ہیں 1,57 لاکھ روپیہ، 1,57 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ کیا اس کے بعد عمران خان کی کب ضمانتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی ضمانتیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوں گی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے عمران خان کی جب درخواستیں دائر ہوں گی، اس کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوں گی، پھر نوٹس جاری ہوں گے، اس کے بعد دلائل ہوں گے، پھر اس کے بعد عمران خان کو ضمانت مل سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر عمران خان کی ضمانت مسترد ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان کے پاس سپریم کورٹ میں جانے کا آپشن موجود ہے۔ صحافیوں کے جیل رپورٹوں کے مطابق عمران خان کو سزا جو دی گئی ہے، یہ ایک سماعت پر ہی اڑ جائے گی، لیکن پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہوتے جیسے میرٹھ پر ہو، سماعت ایک ہی سماعت میں اڑ جائیں۔ عمران خان کو ضمانت کے لیے کم سے کم 2 یا 3 مہینے لگ جائیں گے۔ کیا عمران خان الیکشن کے بعد عوام کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی تو پھر عمران خان کو بنی گالہ سب جیل کرا کر عمران خان کو وہاں قید کیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان کے کیسوں کی ضمانت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، پھر عمران خان ایک حلقے سے الیکشن لڑ کے پھر عمران خان وزیر اعظم کی طرف جائیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صرف آپ کے ووٹ سے ہوگا۔ اگر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ضرور ڈالیں، تاکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہو۔ اگر آپ اپنے گھر بیٹھے رہیں تو پھر آپ نے شکوہ نہیں کرنا کیونکہ یہ جنگ حق اور باطل کی ہے۔ اگر آپ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ووٹ کے ذریعے ووٹ ڈال کر اپنا حق استعمال رائے کریں، تاکہ آپ کے حقوق اور آپ کی قابو ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو اپڈیٹ آنے والی ویڈیو موصول ہو سکیں۔ شکریہ۔